اردو امپائر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن حکیم کی 5 صورتوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں تفصیلی بیان ہے، جبکہ سورہ حر اور سورہ عنکبوت میں قدر مختصر قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، جنگار اور آگ کی برسات کی صورت میں تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب کہا جاتا ہے اور اسی نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ کے بطن سے ہوا تھا۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین بن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں ہی حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا، یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ شہر مدین شام کے اطراف میں سرزمین معان کے قریب واقع ہے۔ علامہ عبد الوہاب نجار المصری تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام سے متصل ایسی جگہ آباد تھی جس کا ارض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے علاقے قفط کے ارض بلد کے عین مطابق ہے۔ یہ لوگ بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کے غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل قبیح سے روکا اور اب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پراثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز واعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد کو بھی پامال کر رہی تھی۔ غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب علیہ السلام نے ہی متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ قرآن کریم نے ان میں سے موجود 3 طرح کے عیوب بیان کیے ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کے اموال چھینتی اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور و لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے شعیب، تو ہمارے درمیان ایک بے کمزور آدمی ہے۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوی و طاقتور ہو۔ یہ ان کی صریح گمراہی تھی۔ پھر آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو تجھے ہم کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو سکے۔ قوم کی ان سخت دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا پروردگار نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس ناپ تول پورا کیا کرو، فساد مت پھیلائیو اور سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھیو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو۔ اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اللہ یہ کہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے تو ان پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو کہا، اچھا تم اپنے ڈگر پر چلتے رہو، عنقریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، زمینی بھونچال، چکاڑ اور آگ کے بادل۔ دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل کیے تھے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے
یہ کہا کہ اے شعیب اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو۔ ابھی وہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا گیا اور یہ سب اوندھے منہ گر پڑے۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔